السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تمام برائیوں کی جڑ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نگرانی کو محسوس کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو، اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور ایمان کی دولت دے کر دیگر تمام حیوانات پر تکریم اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد عقل کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ اسے ہر اس چیز سے بچایا جائے جو اسے نقصان پہنچائے یا اس کی صلاحیت کو معطل کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب، ہر نشہ آور چیز اور منشیات کو حرام قرار دیا ہے، اور انہیں کبیرہ گناہوں اور سخت منکرات میں شمار کیا ہے، کیونکہ یہ افراد اور معاشروں دونوں کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا، بتوں کے تھان اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حرم اللہ الخمر علی عبادہ تحریما مؤکدا فی قولہ تعالی فاجتنبوہ، یعنی کونوا من فی جانب وہو فی جانب وهو أبلغ من قوله لا تشربوه لأن الاجتناب معناه التباعد عنه۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے اس فرمان یعنی فجتنبوہ کے ذریعے شراب کو مؤقت طور پر حرام کیا ہے، یعنی تم ایک طرف ہو جاؤ اور وہ دوسری طرف رہے۔ اور یہ لفظ کہ لا تشربوہ، شراب نہ پیو، کی نسبت زیادہ بلیغ اور سخت ہے، کیونکہ اجتناب کا مطلب اس سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کل ما اسکر من مشروب او مأکول فیحرم قیاسا علی الخمر لأنها حرمت لحفظ العقل الذي ہوا مناط التکلیف، ہر وہ پینے یا کھانے کی چیز جو نشہ لائے وہ شراب پر قیاس کرتے ہوئے حرام ہوگی، کیونکہ شراب کو عقل کی حفاظت کی خاطر حرام کیا گیا ہے، جو کہ شرعی مکلف ہونے کی بنیاد ہے۔ جب بہت سے عقل مند لوگوں نے یہ جان لیا کہ شراب میں کیسا روگ اور بیماری ہے، تو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اسے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کیونکہ یہ بات بلند و مقام و مرتبے کے حامل لوگوں کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ پھر ایک عقل مند انسان خود اپنے جنون اور اپنی اس عقل کو ضائع کرنے کی کوشش کیسے بھلا کر سکتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ سیدنا عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی تھی۔ ان سے کہا گیا، الا تأخذ من الشراب فإنه يزيد في قوتك وجراءتك، کیا آپ شراب نہیں پیتے؟ یہ تو آپ کی طاقت اور بہادری میں اضافہ کرتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، لا اصبح سید قومی وامسی سفیہہ، لا واللہ
لا يدخل جوفی شیء یحول بینی وبین عقلی ابدا، کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ صبح کو اپنی قوم کا سردار بنوں اور شراب پی کر شام کو ان کا ایک بے وقوف شخص بن جاؤں۔ نہیں، اللہ کی قسم، میرے پیٹ میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں جائے گی جو میرے اور میری عقل کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ شراب و منشیات فتنہ و عداوت کے بیج بونے اور اللہ کے ذکر و اطاعت سے روکنے کے لیے شیطان کے عظیم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، وہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم ان چیزوں سے باز آنے والے نہیں ہوگے؟ جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخیوں کا پسینہ اور پیپ پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی اللہ عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ کا اس شخص کے لیے پختہ وعدہ ہے جو نشہ آور چیز پیتا ہے کہ وہ اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، اے اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار او عصارت اہل النار، دوزخیوں کا پسینہ یا دوزخیوں کے جسم کا نچوڑ یعنی پیپ وغیرہ۔ کچھ لوگ غموں اور تکلیفوں سے بھاگنے کے لیے شراب اور منشیات کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس بھاگنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی جلتی دھوپ اور تپش سے بچنے کے لیے آگ کی پناہ لے لے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا کو ان چیزوں میں نہیں رکھا جو اس نے تم پر حرام قرار دے دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوا کے طور پر بنائی جانے والی شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیس بدواء ولکنہ داء، یہ کوئی دوا نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک بیماری اور روگ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخمر داء ومرض للقلب مفسد لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم وإذا فسد القلب فسد البدن كله وهذا شأن جميع المحرمات فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب والبدن ما يزيد ما فيها من منفعة قليلة، کہ شراب دل کی ایک بیماری اور روگ ہے جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت یعنی عقل اور علم کو فاسد کر دیتی ہے، اور جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال تمام محرمات کا ہے، نافرمانیوں کا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایسی خبیث قوت اور اثر ہوتا ہے جو دل اور بدن پر اثر انداز ہو کر اس کے تھوڑے سے ظاہری فائدے سے کہیں زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شراب رحمان کے غضب اور ایمان کے سلب ہونے کا سبب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ لا یجتمع الایمان وادمان الخمر الا یوشک ان یخرج احدہما صاحبہ، اللہ کی قسم ایمان اور شراب کی عادت کبھی ایک دل میں جگہ نہیں بنا سکتے مگر یہ کہ ان میں سے ایک دوسرے کو باہر نکال پھینکتا ہے۔ منشیات اور شراب تمام گناہوں اور برائیوں کا دروازہ ہے، اور یہ دین، دنیا، امن و امان، قوموں، وطنوں، جانوں اور جگر گوشوں کے لیے ایک شدید خطرہ ہے۔ یہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ یہ بے حیائی، حوادث، مصائب،
اور تباہیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب مت پیو کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخمر هي الخبائث فإن من سكر اختل عقله فربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم وربما بلغ إلى قتل النفس والزنا والكفر، کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ جو شخص نشے میں دھت ہوتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، پھر بسا اوقات وہ لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے پر تل جاتا ہے، اور بات قتل نفس، زنا اور کفر تک جا پہنچتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من آفات خمر الدنیا انها تغتال العقل ويكثر اللغو في شربها وتنزف المال وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وتذهب الغيرة وتورث الخزا والندامة وتلحق شرابها بالمجانين وكم أفقرت من غني وأذلت من عزيز وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وأورثت من حسرة فهي جماع الإثم ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد لكفى، کہ دنیا کی شراب کی آفتوں میں سے یہ ہے کہ یہ عقل کو اچک لیتی ہے، اس کے پینے سے بےہودہ گوئی بڑھ جاتی ہے، یہ مال کو بہا دیتی ہے، سر میں درد پیدا کرتی ہے، اس کا ذائقہ انتہائی ناگوار ہوتا ہے، یہ غیرت کو ختم کر دیتی ہے، رسوائی اور ندامت کا باعث بنتی ہے، اور اپنے پینے والے کو مجنون اور دیوانوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اس نے کتنے ہی مالداروں کو فقیر بنا ڈالا، عزت داروں کو ذلیل کر ڈالا، نعمتوں کو سلب کر لیا، مصائب کو دعوت دی اور حسرتوں کو جنم دیا، لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اے مسلمانوں، لہذا یہ شراب گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اگر اس کی برائیوں میں سے صرف یہی ایک بات ہوتی کہ یہ اور جنت کی شراب کسی بندے کے پیٹ میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو یہی اس سے بچنے کے لیے کافی تھا۔ شراب اور منشیات ملعونہ چیزوں میں سے ہے، اور اپنی لعنت کی آگ سے ہر اس شخص کو جلا دیتی ہے جو اس سے کسی بھی قسم کا لین دین کرتا ہے یا اس کی آگ کے قریب بھی جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے، تخلیق کرنے والے پر، نچوڑنے والے پر، اسے اٹھا کر لے جانے والے پر، اور جس کی طرف وہ اٹھا کر لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے بندو، عظیم ترین اعمال اور اجر والے کاموں میں سے ایک منشیات اور شراب کا خاتمہ اور اس کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکافحۃ المسکرات والمخدرات من اعظم الجہاد فی سبیل اللہ ومن اعان على فضح هذه الاوکار وبیانها للمسؤولین فهو مأجور ويعتبر مجاہدا فی سبیل الحق، کہ منشیات اور نشہ آور اشیاء کا انسداد اور خاتمہ اللہ کے راہ میں کیے جانے والے عظیم ترین جہاد میں سے ہے، اور جس نے ان منشیات کے اڈوں کو بے نقاب کیا اور متعلقہ حکام تک پہنچانے میں مدد کی، وہ اجر کا مستحق ہے اور حق کی راہ میں مجاہد شمار ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ متعلقہ حکام تک بات پہنچانے کی بات ہے، نہ کہ ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر پھیلانے کی۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ قانونی جرم ہوگا۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ وہ تمہاری ذات سے بھی زیادہ تمہاری بھلائی کو جاننے والا ہے۔ اس نے تم پر کوئی چیز حرام نہیں کی مگر اس کے نقصان کی وجہ سے، اور کسی چیز سے نہیں روکا مگر اس کے خطرے کے باعث، اور اس نے تمہاری سعادت، شفا اور رزق کو ان چیزوں میں ہرگز نہیں رکھا جو اس نے تم پر حرام کی ہیں،
تمام تر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے خبردار فرمایا جو شراب کے صریح نام یعنی واضح نام کو بدل کر اور اس کے کبھی چہرے کو خوبصورت بنا کر اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میری امت میں سے یقیناً کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں یعنی موسیقی کو حلال ٹھہرا دیں گے۔ رواہ بخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اناسا من امتی یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے۔ رواہ امام احمد فی مسندہ۔ علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا اخبار عن استحلال المحارم ولکنہ بتغییر اسمائها، یہ حدیث حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دینے کی خبر دیتی ہے مگر ان کے ناموں میں تبدیلی کے ذریعے۔ شراب اور دیگر حرام اشیاء کو حلال بنا دینا دنیاوی عذاب اور سزاؤں کے نازل ہونے کا سبب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بهم الارض ویجعل منهم القردة والخنازیر، میری امت کے کچھ لوگ شراب ضرور پئیں گے اور اس کا کچھ حصہ اور اس کا کوئی نام اور رکھ دیں گے اور ان کے سروں پر ساز بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ أُنَاسًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِشَرَابِ الرُّوحِ وَمَا أَبْطَلَ هَذَا الْقَوْلَ وَأَكْذَبَهُ بَلْ هُوَ شَرَابٌ خَبِيثٌ مُدَمِّرٌ لِلْجِسْمِ وَالرُّوحِ جَمِيعًا وَمُفْسِدٌ لِلْعَقْلِ وَالْفِكْرِ وَقَدْ وَقَعَ مِصْدَاقُ الْحَدِيثِ فَقَدْ شُرِبَتِ الْخَمْرُ وَسُمِّيَتْ بِغَيْرِ اسْمِهَا وضرب بالمعازف على الرؤوس فهنا نقول إن هؤلاء يمكن أن يمسخوا قردة وخنازير حقيقيين وما ذلك على الله بعزيز ونحن علينا أن نخشى من هذه العقوبة المشينة نسأل الله السلامة۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کیونکہ یقیناً کچھ لوگ شراب پیتے ہیں اور اسے روحانی مشروب کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیسی باطل اور جھوٹی بات ہے، بلکہ یہ ایک ناپاک مشروب ہے جو جسم اور روح دونوں کو تباہ کرنے والا اور عقل و فکر کو فاسد کرنے والا ہے۔ اور اس حدیث کی تصدیق واقعہ ہو بھی چکی ہے کہ شراب پی گئی، اس کا نام کچھ اور رکھا گیا اور سروں پر موسیقی کے ساز بجائے گئے۔ لہذا یہاں ہم کہتے ہیں ایسے لوگوں کی شکلیں واقعی بندر اور سور کی صورت میں مسخ ہو سکتی ہیں اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور ہمیں اس بات پر ہمارے دل دہل جانے چاہیے کہ یہ بہت بڑی عقوبت اور سزا ہے۔ اللہ ہم سب سے سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ جو شخص وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ اس کی محرومی کی سزا پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منها حرمها فی الآخرۃ، جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس نے توبہ نہ کی وہ آخرت میں اس سے محروم قرار دے دیا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ترک اللذۃ المحرمۃ للہ استوفاها یوم القیامۃ اکمل ما تکون ومن استوفاها ہنا حرمها هناك او نقص کمالها، جس شخص نے اللہ کی خاطر کسی حرام لذت کو ترک کر دیا قیامت کے دن وہ اسے مکمل ترین صورت میں حاصل کرے گا، اور جس نے اسے یہی دنیا کے اندر کر لیا تو وہاں اسے محروم کر دیا جائے گا یا اس کے کمال میں کمی کر دی جائے گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے اور جنہوں نے حرام مشروب سے پرہیز کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں پاکیزہ شراب پلائے گا، شراباً طہورا۔ ارشاد باری تعالی ہے
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. اس جنت کی وصف جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلتا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ بگڑتا نہیں، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت سے بھرپور ہیں. علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای یلتذ به شاربه لذة عظیمة لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويسدع الرأس ويذهب العقل. یعنی پینے والا، یعنی جنت کی شراب پینے والا اس سے عظیم لذت حاصل کرے گا. وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جس کا ذائقہ کڑوا، ناگوار اور بدبودار ہوتا ہے، جو سر میں درد کرتی ہے اور عقل کو زائل کر دیتی ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں خمر الجنت لیست کریہۃ الطعم والرائحۃ کخمر الدنیا بل ہی حسنۃ المنظر والطعم والرائحہ. جنت کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بد ذائقہ اور بدبودار نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوبصورت منظر، عمدہ ذائقہ اور بہترین خوشبو والی ہوگی. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرک کو ذلت نصیب کر. اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی بھی تمام صحابہ کرام اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے قیامت تک راضی ہو جا. اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما. اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما. اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. لہذا اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.